سبحان اللہ، یہ تھے ہماری مسجد کے عبدالحی مدنی صاحب. اب جو شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے اس کے سامنے بولنے کی جرأت کرنا میرے لیے انتہائی مشکل ہے. بغیر بتایا کہ کمپیئر کے لیے بلاتا ہوں جناب تسلیم صابر صاحب کو، اور مزید نظامات کے فرائض انشاءاللہ یہ سر انجام دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا صاحب الجمال یا سید البشر، من وجهك النبي الغفور القمر، لا يبدو السماء كما كان القبور، بعد صفرا بزرگ کوئی قسمت مختصر. مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے. جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں میں ان کا نام لیا، جتنی سانسوں میں ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگی ہے. نعت محبوب دعوت سند ہو گئی، فرق اسیا میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی کی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. اللہ تعالی عزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا ہے. یہ بھی میرا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالے کے تصور ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا. مبارکباد پیش کرتا ہوں محفل کے آرگنائزرز کو، منتظمین کو کہ جنہوں نے بڑے خلوص کے ساتھ اس محفل کا انعقاد کیا. اس عمر میں ویسے بھی انسان زیادہ مخلص ہوتا ہے، اچھی نیت، نیک نیت کے ساتھ اس محفل کا اہتمام کیا. جب مجھے اس پروگرام کے لیے دعوت دی گئی تھی تو میں نے معذرت کرنا چاہی اور کئی بار کی. انہوں نے ذکر کیا کہ ہم نوجوان ہیں، ہم نے آراستہ کیا ہے، آپ ضرور تشریف لائیں. میں کل ہی کراچی آیا اور کل ہی واپس جانا ہے تو پہنچے. تو یہ کام زیادہ تر ریکارڈنگ جتنی آج. بہرحال مجھے خوشی ہوئی جب میں یہاں آیا تو خوشی اور زیادہ ہوئی کہ جب ایک بھی سیٹ خالی نہیں ہے اور لوگ سیڑھیوں پر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ علیہ السلام کا ذکر سن رہے ہیں. آپ کو بہت مبارکباد. میں اسٹوڈنٹ لائف کو جب اتنی قریب سے اسٹوڈنٹ لائف اپنی گزر جانے کے بعد جب اسٹوڈنٹ لائف کو اتنی قریب سے دیکھا تو بہت خوشی ہوئی ہے. میں نے بہت بھرپور اور بہت لمبی اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہے، اس لیے مجھے اس طور کے احساسات کا اور اپنی یونیورسٹی سے اور اپنی تعلیم سے اور جو تعلیم حاصل کر رہے ہوتے تھے نوجوان، ان کی کیفیات کا بخوبی اندازہ ہے. ایسی ایکٹیویٹیز آپ علیہ السلام کے ذکر کی محافل کہ جو اسٹوڈنٹس کے درمیان ہوں، عقائد کی درستگی اور آپ علیہ السلام کے ذکر کی محبت، حضور کی محبت کی طرف لے جاتی ہے. اللہ کرے کہ یہ محفل بھی
ایسی ہی ہو کہ اس محفل میں آنے والے پھر اس کے اثرات دور تک اپنی ذات میں محسوس کریں. پھر تو زیادہ فائدہ ہے اس محفل کا یقین کہ جب ہم گھر جا کر اسے اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، کہیں اپنے اطراف میں محسوس کرتے ہیں، تو یہ زیادہ سود مند ہوتی ہے. ایسے نوجوانوں میں جب بھی میرا جانا ہوگا، میں ایک ہی بات جو بہت دہراتا ہوں، جو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک شخص کو پکڑ کر کہوں کہ یہ اسلام ہے، اسے ایمان کہتے ہیں، اسے تھام لیجیے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. نماز، روزہ، حج، زکات یہ سب فرائض ہیں، یقیناً ان کو ادا کرنا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور وقت مسعود کی بات مجھے یاد آتی ہے، وہ مشاہدہ یاد آتا ہے کہ جب حدیبیہ کے مقام پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، کم و بیش 1500 صحابہ سارا تشریف فرما ہے. آپ کو آواز کلیئر آ رہی ہے؟ اس کو تھوڑا سا ایکو کم کرا ہے نا، ایکو تھوڑا سا کم کر کے آواز کو بڑھا دیجیے تاکہ آواز اور کلیئر ہو جائے. اب ٹھیک ہے، زیادہ ہے نا، تھوڑی سی میٹر بڑھا دیجیے. 1500 کے قریب صحابہ اور آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے. اور مدینے ہجرت کرنے کے بعد پہلی بار آئے، پہلی مرتبہ حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا. آپ نے پڑھا ہوگا 16 یا 17 کلومیٹر کے فاصلے پر مکے سے حدیبیہ کا وہ مقام، آقا علیہ السلام نے وہاں پڑاؤ ڈالا. صحابہ بھی تشریف فرما ہے. کفار مکہ کی جانب سے جاسوسی کرنے کے لیے سفراء کو بھیجا گیا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کون لوگ ہیں، کتنی طاقت میں ہیں، کتنا اسلحہ لے کر آئے ہیں، کس ارادے سے آئے ہیں، کہیں لڑنے تو نہیں آئے، کوئی جنگ کرنے تو نہیں آئے، جاؤ دیکھ کر آؤ. اور وقت مسعود اور دو اور کفار مکہ کی جانب سے آئے. ان کا اصل مقصد دیکھنا تھا کہ یہ کون ہے اور کیا چاہتے ہیں. آئے کچھ لوگ رہے، واپس پلٹ کر جب مکے میں آئے تو کفار مکہ ان کے گرد ہو گئے. پوچھا کیا دیکھا، کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ اتنی تعداد میں ہے لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے لڑنے کی کوشش مت کرنا. پوچھا کیوں، کیا تعداد میں ہم سے زیادہ ہے؟ کہ نہیں، تعداد آپ ہی کی زیادہ ہے، لیکن میں تمہیں خبردار کر رہا، وارن کر رہا کہ محمد اور ان کے ساتھیوں سے لڑنے کی کوشش مت کرنا. کہ تعداد ہماری زیادہ ہے تو کیا طاقت ان کے پاس زیادہ ہے؟ کہ نہیں، طاقت میں بھی تم زیادہ ہے، لیکن ان سے لڑنے کی کوشش مت کرنا. میں تمہیں دوبارہ تنبیہ کر رہا ہوں. کہا کہ اسلحہ ان کے پاس زیادہ ہے؟ کہ نہیں، اسلحہ بھی تمہارے پاس زیادہ ہے، لیکن میں وارن کرتا ہوں ان سے لڑنے کی کوشش مت کر رہا. ضد ہو گئے. کیوں؟ طاقت میں بھی ہم زیادہ، تعداد میں بھی ہم زیادہ، توانائی بھی ہماری زیادہ، اسلحہ بھی ہمارے پاس زیادہ. پھر ایسی کیا چیز دیکھی ہے کہ جو تم ہمیں بار بار اس بات کی تنبیہ کر رہے ہو کہ محمد اور ان کے ساتھیوں سے لڑنے کی کوشش مت کرنا. عروہ بن مسعود نے کہا، روایات میں موجود ہے، عروہ بن مسعود نے کہا کہ میں بہت بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں جا چکا ہوں، تم نے مجھے بھیجا تھا، میں ہر جگہ جا کر بادشاہوں کی تمکنت اور ان کے درباروں کا وقار لے کر آیا ہوں. لیکن یاد رکھو میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا جو محمد اور ان کے ساتھیوں کو دیکھا ہے کہ جو لوگ جتنی محمد کے ساتھی آقا
अलैहिस्सलाम से करते हैं इतना अदब और इकराम करते हुए मैंने किसी बादशाह का नहीं देखा है।